بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد نصلی علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں۔ 1947 سے لے کر اور 2023 تک ہم اگر جائزہ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا وجود میں تو پاکستان آ گیا 1947 میں، پاکستان کے قیام کا اعلان تو ہو گیا، لیکن اگر ہم پورے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا ہم جائزہ لیں تو اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کی تشکیل نہیں ہوئی، ہمیں کس سمت میں جانا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ ہم اب تک جو ہے وہ تعین نہیں کر سکے۔ ایک نعرہ جو ہے پاکستان تحریک پاکستان کے وقت نعرہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ نعرہ جو ہے وہ بہت مقبول ہوا، اور یہ نعرہ لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہم نے ایک خاص مقصد کے لیے حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے انڈیا میں مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، مسجدوں میں مسجدیں بھی آباد تھیں، اور جتنی بھی اسلام کے دینی جو 5 اراکین تھے وہ تمام مسلمان اس کو ادا کرتے تھے، اور دیگر جو مذہبی جو رسومات تھیں جیسے عرس وغیرہ مسلمانوں کے یہاں ہوتے ہیں مزاروں کے اوپر، اس پہ بھی وہ جو ہے وہ زور و شور سے وہ سارا جو ہے عمل ہوتا تھا۔ مدارس، بڑے بڑے مدارس قائم تھے، اور اس میں جو ہے وہ مسلمان بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، حفاظ بھی بن رہے تھے، اور غرض کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سارا جو اسلام نے جو وہ تعلیمات بتائیں اور جو اعمال بتائے 5، اس پہ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی مسلمان عمل کر رہے تھے، لیکن پھر کیا ایسے حالات ہو گئے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک الگ ملک کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تو اسی دوران جو ہے وہ تحریک پاکستان، حالانکہ مسلمان تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے، سر سید احمد خان نے جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی کو بھی جو ہے قائم کیا، اور انگریزی تعلیم، کیونکہ انگریزوں کا دور تھا، بر صغیر پر حکومت تھی ان کی، تو انگریزی تعلیم بھی مسلمان بچوں نے لینا شروع کر دی تھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ ہاں، تھوڑی معاشی طور پہ تھوڑے مسائل تھے، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بھی جا رہے تھے، لیکن ہندوؤں نے جس طرح انگریزوں کے ساتھ مل کر ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک طریقے سے کمفرٹ زون میں چلے گئے، اور مسلمان جو ہے وہ کیونکہ بینگ مسلمان کا کبھی یہ طرز عمل ہی نہیں رہا کہ ان کے اوپر کوئی غیر مسلم یا غیر حکمران یا غیر لوگ جو ہیں حکومت کرنے لگیں، تو اس حوالے سے مسلمانوں میں بہت زبردست ایک ریزسٹنس دیکھنے میں آئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ خاص طور پر نوکریوں میں جو ہے بہت پیچھے کر دیا، اور معاشی طور پہ بہت استحصال کیا، اور ایک نظام جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا وہ سارا نظام، پھر وہ انگریزوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا معاشی طور پر۔ نعرہ لگنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا ملک لیں جس میں ہم اپنا اسلامی نظام، اسلامی معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا آئلی نظام، اسلام تمام جو ہے وہ شریعت، حاکمیت اللہ کی اور طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقصد تھا حاصل کرنے کا۔ ملک بن گیا 47 میں، اس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا اگلے سال ہی 1948 میں، پھر ابھی یہ زخم ہرا ہی تھا کہ 92 میں جو ہے وہ لیاقت علی خان کو قتل کر دیا،
اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے معاملات جو ہے وہ منتشر ہو گئے. حکومتی جو کام سارے جو ہے وہ اس کے اوپر بہت اثر پڑا. دیکھا جائے تو پاکستان لیاقت علی خان کے بعد ہی ختم ہو گیا تھا. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. اس دوران 1958 میں اراؤنڈ ایوب خان، جنرل ایوب خان نے جو ہے مارشل لا لگا کر حکومت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے حکومت شروع کر دی. لیکن ہم یہ جب دیکھتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ایوب خان کا مارشل لا، پھر بیچ میں پاکستان سانحہ مشرقی پاکستان کا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ضیاء کا دور آیا، 10 سال وہ حکومت کر گئے. اور اس سے پہلے 5 سال جو ہے جنرل ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت کی، وہ بھی بہت ہی انتشار کا، لیکن اس میں بھی بہت سارے کام ہوئے. پھر جو ہے وہ جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ سیاسی ابتری ہوئی، کیونکہ جمہوری ایک تسلسل سلسلہ شروع ہوا. بے نظیر بھٹو اور نواز شریف یہ 2 ٹرم 2 سال 2.5 سال کرتے تھے. پھر وہ سیاسی جو ہے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے تھے، ان کی حکومت ختم ہو جاتی تھی. اور 2099 کے درمیان پرویز مشرف کا دور رہا اور 2008 تک رہا. یہ پھر جو ہے وہ زرداری پیپلز پارٹی کی پھر حکومت ہوئی. بے نظیر اس دوران شہید ہو گئیں، ان کو قتل کر دیا گیا. پھر 2008 میں پیپلز پارٹی کی پھر حکومت آئی. پھر جو ہے وہ سلسلہ جو ہے تسلسل جو ہے وہ اب تک چلا آ رہا ہے. اس کے بعد 18 میں جو ہے وہ 2013 میں پھر نواز شریف کی حکومت ہوئی. پھر 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی اور پھر جو ہے عمران خان کی حکومت کو مختلف چارجز لگا کر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہ شروع میں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں ان کا سب کا یہی وتیرہ رہا کہ قرضے لے لے کر جو ہے وہ حکومت چلاتے رہے. کہ لانگ ٹرم جو ہے پروگرام انہوں نے پاکستان کو نہیں لیا. ان کا ویژن ہی نہیں تھا کہ یہ ہم جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں 1947 سے اور 2007 تک جمہوری تسلسل کے بغیر پاکستان کے پہلے جو 60 سال اور تسلسل کے بغیر 10 جمہوری سال پہلے 60 سالوں میں تمام حکومتوں نے مل کر پہلے شروع کے جو 1947 سے لے کر یہ شروع کے جو 60 سال تھے اس دوران جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے فوجی حکومت ہو چاہے اس میں زیادہ تر فوجی حکومت ہی رہی ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حکومتوں نے تقریباً 4.3 جو ہے وہ ارب کا قرضہ لیا. قرضہ تو حاصل کر لیا انہوں نے، لیکن ان قرضوں کو انہوں نے کسی ترقیاتی کاموں میں استعمال ہوا ہے. ان قرضوں سے اب کیا کیا چیزیں بنی. قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر قرضوں سے ہم کوئی فائدہ اٹھائیں تو پھر جو ہے قرضہ لینے کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے. بہرحال شروع کے جو 60 سالوں میں قرضہ لیا اس میں ایک تو وارسک ڈیم بنا، دوسرا تربیلا اور تیسرا منگلا ڈیم بنا، اور ڈھاکہ اور کراچی میں اسٹیل مل لگیں، اور کراچی میں چھوٹی بڑی صنعتوں کا جال بچھایا گیا، اور ایسے ادارے بنائے جو اپنا قرضہ اتارنے کی صلاحیت رکھتے تھے. ایوب خان کے دور میں بہت ساری سیاسی آپ اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن ان کے دور میں جو 10 سال تھے اس میں پاکستان نے بہت ترقی کی، بہت ساری چیزوں میں، صنعتوں میں، زراعت کے اندر بہت ترقی ہوئی ہے. تو یہ 2 بڑے بڑے سیکٹر تھے یہ، اس میں جو ہے دونوں میں بہت ترقی کی. زراعت میں بھی بہت ترقی ہوئی، اور ایک زبردست قسم کی ایک پالیسی جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں انٹروڈیوس ہوئی تھی. کسانوں کو جو ہے وہ سبسڈی دی گئی، کسانوں کو بہت سے انسینٹیو دیے، اس سے پروڈکشن جو ہے وہ بہت بڑی. اور یہ کراچی میں جو بڑی اسٹیل مل لگی ان 60 سالوں کے دوران، تو رشیا کے تعاون سے لگی، ڈھاکہ میں لگی. تو یہ اور پی آئی اے کو بہت ڈیولپ کیا گیا. پی آئی اے ایک بہت بڑی جو ہے وہ
اس نے جو ہے وہ بہت ساری غیر ملکی ایئر لائن، خاص طور پہ ہمارے اسلامی ملکوں کی ایئر لائن ہے، ان کو انگلی پکڑ کر چلایا، سکھایا، چلنا سکھایا۔ آج وہ ایئر لائن دنیا کی بہترین ایئر لائن میں شمار ہے۔ ہمارے یو اے کی جو ایئر لائن ہے، ایمریٹس ایئر لائن ہے، یا سعودی ایئر لائن ہے، یا اور دیگر جو چھوٹی بڑی اسلامی ملک تھے، ان کی ایئر لائنس کو جو ہے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اور وہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت ترقی کی۔ اور انہی سالوں میں پاکستان نے $60 ارب کا ایٹمی پروگرام بھی جاری رکھا، بلکہ شروع کیا، پھر اس کو کنٹینیو رکھا گیا۔ تو ہم نے قرضہ لیا اور اس کے جو بینیفٹس تھے وہ ہمیں نظر آئے پچھلے 60 سالوں میں۔ ایٹمی پروگرام بھی جاری رکھا اور دنیا کے نقشے پر ایک ایٹمی قوت بن کر ابھرے۔ پہلے 60 سالوں کے قرضے گنے جا سکتے تھے کہ انہوں نے ملکی معیشت کو کتنا فائدہ پہنچایا۔ آدمی قرضہ لیتا ہے کسی مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو، اس قرضے سے اپنے مسئلے کو حل کرتا ہے، اور جو ہے وہ ان سے پھر ان مسائل جب وہ حل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے قرضے کو واپس کر سکیں۔ تو یہ شروع میں جو میں نے فگرز آپ کو بتائیں، بہت مختصر سی فگرز ہیں یہ، اس میں جو ہے وہ شروع کے 60 سالوں میں جو ہے وہ یہ قرضے لیے، اور یہ موٹی موٹی چیزیں ہم نے بتائیں کہ، اور پاکستان نے اس دوران بہت ترقی کی۔ اور 1960-70 کی جو دہائیں تھیں، اس میں پاکستان نے اکنامیکلی بہت گروتھ کی اس پاکستان کی، اور ساؤتھ ایشیا میں اس کی بڑی اکنامیکلی بہت پوزیشن تھی۔ اور دوسری طرف ہمارا جو ملٹری کا جو شعبہ تھا، اس میں بھی ہم نے بہت ترقی کی۔ 65 کی جنگ بھی ہوئی، پھر 71 کی جنگ ہوئی۔ 71 کی جنگ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کوئی سیاسی تھا مسئلہ۔ 65 کی جنگ میں ہم نے جو ہے وہ بہت ہی محدود وسائل میں دشمن کو جو ہے شکست بھی دی، اور 71 میں بھی ہمارے ساتھ اگر پولیٹیکل مسائل نہ ہوتے تو یہ سانحہ ہوتا بھی نہیں، لیکن انفارچونیٹلی بس بہت سی ایسی چیزیں ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہو جاتا ہے سیاسی۔ دوسرا یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 60 سالوں میں یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ 2007 تک کی یہ میں ایک فگر بتائی گی، ان سالوں میں جو ہے پاکستان نے بہت ترقی کی اکنامیکلی۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1988 کے بعد ایک حصہ تو آپ کہہ سکتے ہیں 1947 سے لے کے 1988 تک، اور اس کے بعد 1988 سے لے کے اور آن ورڈ جو اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ہے جو حکومتیں آئیں، خاص طور پر سیاسی حکومتیں، تو انہوں نے جو ہے وہ پچھلے جمہوری سالوں یعنی 2008 سے اور 2018 تک زرداری حکومت کا قرضہ $20.6 ارب قرضہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے تقریباً جو ہے وہ $20.6 ارب قرضہ لیا۔ ٹھیک ہے، قرضہ لے لیا، ملک چلانا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قرضے کی جو اماؤنٹ تھی، رقم تھی، وہ گئی کہاں پر، یہ کسی کو کچھ نہیں پتہ، اور یہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو قوم کو جو ہے وہ یہ بہت بڑا ٹیکہ لگایا گیا قرض کا، اور یہ پیسہ جو ہے وہ ان کی اپنی عیاشیوں میں، اپنے اللہ تللوں میں، ہمارے جو بیوروکریسی ہے، سیاسی لوگ ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، سب نے ان قرضوں سے خوب جو ہے وہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، اور اس قرضے کا بوجھ جو ہے وہ عام عوام کے اوپر آ گیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہاں خرچ ہوا، جواب نہ دے رہا تھا۔ اس کے بعد نواز شریف کے 5 سال، انہوں نے $34.1 ارب کا قرضہ لیا۔ تو اس طریقے سے نواز شریف اور سرداری جو ایک جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے قرضہ لیا، اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی ایسی معاشی، کوئی ایسا ڈیم نہیں بنا، کوئی ایسی بڑی صنعت نہیں لگی، کوئی ایسی اور دوسری چیزیں ایسی ہمیں بڑی بڑی نظر نہیں آئیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ محسوس ہو، قوم کو پتہ چلے یا بیرونی ملک میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ پاکستان نے قرضہ لیا اور اس کا
اس کو اس مصرف میں لگایا. ہمیں یہ چیز بالکل کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد پاکستان کو 95 ارب کا قرضہ کا مقروض جو ہے وہ بنا دیا. اگر دونوں فگرز کو ہم جمع کریں تو یہ ہمارے گلے پڑ گیا پاکستانی عوام کے. جاتے آتے انہوں نے صورتحال یہ کر دی کہ پاکستان کے اگلے سال 13 ارب کا قرضہ لینا پڑ گیا. اب ان کی حکومتیں ظاہر ہے جب یہ اتنی زیادہ کرپشن بڑھ جاتی ہے, افراتفری ملک میں ہو جاتی ہے, اور لامحالہ پھر جو ہے وہ فوج کو بھی آگے آنا پڑتا ہے, ان کو ملک چلانا ہوتا ہے, ان کو اپنے بھی دفاعی بجٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو ہے پڑوسی ملک بھارت ہے, وہ ہمارا دشمن ہے, تو ہمیں اپنی تیاریوں اپنی فوجی تیاریوں کے لیے پیسوں کی ضرورت رہتی ہے. ہمیں تو ہر دم جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اپنی تیاری رکھنی ہے. دشمن کی بہت بڑا, ہم سے کئی گنا جو ہے وہ دشمن ہمارا کئی گنا بڑا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس طریقے سے جب گورنمنٹ چلی جاتی ہیں تو پھر پیچھے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو آگے آنا پڑتا ہے اس ملک کی خاطر, یہ ملک کو بچانے کے لیے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید ان قرضوں کے سود کی ادائیگی کی قسط اس کے 70 ارب ڈالر کی ضرورت ہے. پھر اب حکومت ہم نے پچھلی جو قرضے لیے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اگلی جو گورنمنٹ آئی اس کو پیسے چاہیے, اب وہ کیا کریں, وہ بھی قرضہ لیں. انہوں نے بھی قرضہ لیا, تقریباً 13 ارب ڈالر کا قرضہ لیا, اور جب یہ قرضہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سود بھی دینا پڑتا ہے. تو پچھلی جو گورنمنٹ نے جو قرضے لیا وہ, اور موجودہ جو بھی گورنمنٹ تھی اس وقت, انہوں نے قرضہ لیا تو ان کا پھر جو ہے وہ سود بھی ادا کرنا پڑا. تو ہم جتنے بھی قرض کی پیت جو ہے نا, غالب کے شعر قرض کی پیتی تھے میں اور کہتے تھے یہ کہ رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن ہماری. تو ہمارا یہی حال رہا کہ ہم نے قرض پہ قرض لیتے گئے, اور جو ہے وہ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ قرض ہم نے ادا بھی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے کون سے اپنی جیب سے ادا کرنا ہے, قرض تو انہوں نے قوم سے لینا تھا, اسی ادائیگی تو قوم سے کروانی تھی, ان کو ٹیکس لگا کر. اب یہ حالت ہے اس وقت کہ اگر آپ پکوڑے, سموسے, دہی بڑے بھی اگر خرید رہے ہو تو اس کے اوپر 18% آپ کو GST دینا پڑ رہا ہے. سوئی ایک چھوٹی سی خرید رہے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. اب کوئی ایسی چیز آئٹم بازار میں جو ہے وہ سیل ہو رہی ہے, جو بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا ہو. تو ٹیکسوں کا اتنا بوجھ پلس جس کی وجہ سے مہنگائی بھی پھر بڑھ رہی ہے. گورنمنٹ ٹیکسز یا تو قرضے لیتی ہے, اور قرضوں کو جو ہے وہ کسی مصرف میں لگائیں تاکہ وہ وہاں سے ہمیں انکم جنریٹ ہو سکے. ایک شخص ہے قرضہ لیتا ہے, فیکٹری لگاتا ہے, اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے, اس سے پروڈکشن بھی ہوتی ہے, وہ اس سے خود بھی کماتا ہے, اور جو ہے وہ جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ان کو بھی دیتا ہے, اور اس کا جو قرضہ ہے وہ اس میں سے فیکٹری سے وہ بھی اتارتا ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے قرضہ لے لیا, اور لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے آخری سالوں میں بے پناہ قرضہ لیا گیا, اور ملک کی معیشت کو جو ناتلافی نقصان پہنچایا گیا, اس کا جو ہے وہ اس کا کوئی ازالہ, اس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے, اور نہ ازالے کا کوئی ہمیں صورت بھی نظر آ رہی ہے کہ شاید ہماری معیشت بہتر ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ لاہور پنڈی موٹر وے پہ اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ لاہور اور اسلام آباد کے درمیان جو ہے وہ ایک موٹر وے بنایا گیا, وہ بھی بہت ایکسپینسو. جیب میں نہیں پیسے, جیب میں کہتے ہیں نا, جیب میں نہیں دانے اماں چلی بنانے. آپ کے پاس وسائل ہے نہیں, آپ کے پاس جو پیسہ تھا, جو قرضہ لیا تھا, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے وہ پھر قرضہ لیا اور اس کو جو ہے وہ موٹر وے پہ خرچ کر دیا. یہ موٹر وے جو ہے وہ کما کے نہیں دے رہی ہے. موٹر وے تو اس کا ایک تو موٹر وے کا اپنا قرضہ ہے, پھر اس کا انٹرسٹ ہے, اور پھر اس کے اوپر اس کی مینٹیننس ہے. تو یہ تو اور بوجھ ہمارے اوپر پاکستانی قوم کے اوپر بن گیا. لاہور اور راولپنڈی میٹرو پر میٹرو بے مقصد خرچ کیا گیا, بلکہ اس کو چلانے کے لیے روزانہ 1 کروڑ روپیہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. یہ تو تھوڑی سی پرانی فیگرز ہیں, آج کے حالت میں جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ یہ اماؤنٹ بڑھ گئی ہے. اس کی مینٹیننس کے لیے اسٹاف آپ نے رکھا ہے پورے موٹر پہ چلانے کے لیے. میٹرو بن رہی ہیں, اورنج ٹرین بن رہی ہے. مطلب ایسے غیر ترقیاتی کام ایسے ہو رہے ہیں جن سے وہ پروڈکٹیو کام نہیں ہے, جن سے سوائے خرچ کرنے کے علاوہ
ان سے انکم نہیں ہے بلکہ وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. اتنی ناقص پالیسی انہوں نے بنائی. اور اس کے بعد 95 ارب کے قرضوں میں سے کسی پبلک کا قرضہ شامل نہیں. اب ان جمہوری بادشاہوں نے معیشت اس نہج پہ کر دی ہے کہ ملک کی دفاع کے لیے بھی اب سرمایہ نہیں. آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. آپ اسلحہ کہاں سے خریدیں گے؟ جدید ترین اسلحے کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں ٹینکوں کی، توپوں کی، جہازوں کی اور دیگر امونیشن کی، ویپنز کی ضرورت ہے. وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ہم کیسے خریدیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے حکمرانوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ 2018 کے بجٹ میں 30.7% 1.667 ٹریلین رقم قرضے کی ادائیگی کے لیے اور 23% 1.2 ٹریلین دفاع کے لیے رکھی گئی 2018 کے بجٹ میں. بات یہ ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. ہمارے جو ایکچوئل حکمران جن کو حکمرانی کرنی ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی کوئی کم جو ہے وہ اس ملک کو برباد کرنے میں اور اس کے ساتھ بیوروکریسی ہماری، ان لوگوں نے اس ملک کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھانی رکھی. اور ہر دفعہ جب یہ لوگ الیکشن سے پہلے جو ہے وہ اس لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں تعلیم کی بہت کمی ہے. 15% یا 20% تعلیم ہے. 80% لوگ جو ہیں وہ بالکل بے شعور ہیں. ان کو کچھ نہیں پتہ کہ یہ حکمران جو ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اگر شعور، انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کہ تعلیم ان کو نہ دو. تعلیم دے دو گے تو ان میں شعور پیدا ہوگا، اور شعور ہوگا تو پھر جو ہے وہ یہ ہمارے ہم سے حساب مانگیں گے. 80% جو ہے جو ایکچوئل ووٹر ہے اس کو بالکل شعور نہیں ہے، بالکل سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا کیا ہے. اب جو نوجوان نسل آ رہی ہے 1985 کے بعد کی جو نسل ہے نوجوان ہے، جن کی عمر اس وقت 30 سال 35 سال ہیں، وہ 25 سال 30 سال کے درمیان ہے، وہ ان میں شعور ہے. اب وہ اٹھ رہے ہیں، وہ حساب مانگ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے 75 سال ہو گئے اس ملک کو. آج ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بھی مانگے تانگے کے ریزرو ہیں، وہ 5-6 ارب ڈالر ہیں. یہ اتنی شرم کی بات یہ ہے. جن لوگوں سے ہم آزاد ہوئے انڈیا، آج اس کی معیشت دیکھ لیں، 1000 خامیاں ہیں ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کو، اپنی معیشت کو کتنا سہارا دیا، کتنا کام کیا، اور کتنی جو اپنے آپ کو جو ہے وہ دنیا کے اندر اپنا لوہا منوایا. بے شک اس میں بہت ساری ان کی اپنی جو ہے وہ خرابیاں ہوں گی، لیکن ان کی اپنی معیشت جو ہے وہ ہم سے کئی گنا جو ہے وہ بہتر ہے. اور ہم سے جو الگ ہوئے بنگلہ دیش، اگر ہم سے بہت زیادہ بہتر نہیں تو کم از کم ایک اسٹیپ ہمیں آگے نظر آتے ہیں. اور ہماری حالت اب سب کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چند کروڑ ڈالر کے قرضے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ IMF، ورلڈ بینک اور دیگر جو ڈونر ایجنسی انٹرنیشنل، ان کے جوتے چاٹنے پڑ رہے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرنا پڑ رہا ہے، ان کے آگے بھیک مانگنی پڑی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہا. وہ جو جس طرح کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. وہ اب یہ جو کرنے والے ہیں، یہ جو حکمران ہیں ہمارے، یہ کر کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا بوجھ، یہ مشکلات جو ہے وہ عام آدمی کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. کتنے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. ہم نے 75 سال میں، ابھی جو نوجوان نسل آتی ہے ان کا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ آخر پھر یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ تو مقصد ہم اسٹارٹنگ میں بھول گئے. پھر ہم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. ہم نے دنیا بھی نہیں بنائی اپنی، ہم دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی نہیں کر پائے، ہم نہ دینی لحاظ سے ترقی کر پائے. تو پھر مقصد کیا تھا حاصل کرنے کا اس ملک کو؟ نمازیں تو جیسے میں نے شروع میں کہا، ہم تو دیگر اعمال جو 5 اراکین تھے وہ تو وہاں پہ بھی کر رہے تھے. نمازیں تو آپ امریکہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں مسلمان، ان کے بچے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی حافظ بن رہے ہیں، وہاں پہ بھی مدارس کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ مساجد ہیں وہ آباد ہیں، وہاں پہ بھی رمضان میں جو ہے وہ بہت اہتمام سے لوگ رمضان کا اہتمام کرتے ہیں. یہ دنیا کے امریکہ میں، UK میں چلے ہیں، بے شمار مسجد ہیں وہاں پر. پورے ورلڈ کے اندر جو ہے وہ جہاں بڑے بڑے ممالک ہیں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ بھی لوگ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں، دیگر اعمال بھی کر رہے ہیں. تو پھر یہ ملک حاصل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اسی طرح انڈیا میں بھی جو ہے وہ سارے مسلمان رہ رہے ہیں. تھوڑے مسائل ہیں وہاں پر تو، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تو ہم یہ سارے کر رہے تھے. پھر یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ مقصد بھی حاصل نہیں کر پائے، اور بدقسمتی سے دنیاوی لحاظ سے ہم 67 میں پھر بھی جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ایک ہم معاشی طور پہ ایک بڑی اچھی جو ہے وہ پوزیشن میں تھے. لیکن جو ہے وہ ہمارے اندر کے جو لوگ
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے ایسے حالات کیوں ہیں تو ہم فوراً یہودیوں کو، ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو اور امریکہ نے یہ کر دیا فلاں نہیں، ہم نے کیا، ہم سب ذمہ دار ہیں اس میں، ہم سب ذمہ دار ہیں، امیر سے لے کے غریب تک اور سفیر، وزیر سے لے کے سفیر تک، اور جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں سب ذمہ دار ہیں اس ملک کو ڈیمیج کرنے میں، اس ملک کو تباہ کرنے میں، اس کی معیشت کو تباہ کرنے میں۔ آج ہمارے پاس کسی شعبے میں ہم نے جو ہے وہ ہم نے اسٹارٹنگ میں اگر ہم دیکھیں، صرف میں اسپورٹس کی اگر بات کر لوں تو ہمارے پاس 4-5 اسپورٹس کے اندر، کھیلوں کے اندر ہمارے پاس ورلڈ ٹائٹل تھے، لیکن آج یہ حالت ہو گئی کہ ایک چھوٹی سی کرکٹ جو بچی تھی آخر کے اندر، ہم نے اس کو بھی تباہ کر دی، ہم نے اس کو بھی سیاست کے نظر کر دیا، ہم نے جو وہ بھی تعصب میں ہم نے ڈال دیا کہ پنجاب کی اور سرحد کی ٹیموں میں جو ٹیم بنی ہے اس میں 2 صوبوں کے جو لوگوں کو ڈال دیا، سندھ کے لوگوں کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، کراچی والوں کو کوئی جو ان کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اس قسم کی اتنی نیگیٹو اپروچ ہمارے بن گئی، ہمارے جو اسٹیک ہولڈر کی، ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، یہ سیاستدان ہیں، کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہے یہ ملک رہے گا، یہ ملک ترقی کرے گا تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایکچولی مسئلہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جتنے بھی جو اس ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، وہ خود یہاں رہتے نہیں ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے الیکشن میں یہاں آ کر، اور جو ہے وہ پھر لوگوں کو سبز باز دکھاتے ہیں اور پھر جو ہے حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے دولت سمیٹ کر کشتیوں میں پیسہ بھر کے باہر بیرون ملک جو ہے وہ، کسی نے UK میں جو اپنی جنت بسائی ہوئی ہے، کسی نے دبئی میں جنت بسائی ہوئی ہے، اور باتیں ایسی کرتے ہیں کہ بہت بڑی جو ہے وہ ان کے پاس پالیسیاں، بہت جو ان کو ملک سے، قوم سے محبت ہے۔ یہ اب محبت ہے تو 75 سال میں تم نے اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہے کہ کیا تمہیں اللہ نہیں پوچھے گا؟ اگر عام عوام نہیں پوچھ سکتی تو ایک دن تمہیں اللہ کے آگے بالکل جواب دینا پڑے گا یہ، اور تمہاری جو وہ حالت ہوگی، پھر دنیا جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارے اس کے حساب کتاب کرے گا۔ دین اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہو، دین پڑھا ہوا ہو، تمہیں اگر پتہ ہوتا کہ کتنی بڑی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سزا ہے کہ اب ناجائز لوگوں کے ساتھ ملک کے خزانوں کو لوٹ کھسوٹ کر آپ کو امین بنایا گیا، آپ کو جو ہے وہ سارا خزانوں کی چابیاں دی اس پاکستان کی، لیکن آپ نے جو بیڑا غرق کیا اس ملک کا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ عام آدمی تو نہیں لے سکتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اب جو نوجوان نسل اب جو اٹھی ہے، اور ان کو یہ شعور ہے اس چیز کا کہ پچھلی جو نسل تھی ہمارے عمر کی یا اس سے پہلے، ان کو دھوکہ دیا گیا، وہ نہیں بول پائے یا کسی مصلحت کے ساتھ وہ نہیں، لیکن اب موجودہ دور میں یہ جو لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، لوگ جو ہے وہ اپنی آواز کو ریز کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو یہ ضرور سنی جائے گی، کبھی نہ کبھی تو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سکون کا سانس ملے گا۔ بظاہر تو میں ایسا محسوس ہوتا اللہ کی ذات سے امید نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس کا جو ہے انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک ضرور کہیں نہ کسی اسٹیج پہ آ کر ترقی کی ٹریک پہ واپس چلا جائے گا۔ ایک تھوڑی سی ایک فگر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ مغل دور میں یعنی 1600 میں انڈو پاک کے علاقے میں 18 ملین پاؤنڈ جمع ہوتا تھا جب انگریزوں کا دور تھا، مغلوں کا دور تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ریونیو سالانہ 100 ملین پاؤنڈ تک پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں نے اتنی جاں فشانی سے اپنی معیشت کو بڑھایا۔ پوری دنیا کی معیشت اس خطے کا 20% تھی، اس سے زیادہ تھا، اور کسی قسم کا بیرونی قرضے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لارڈ مکالے لکھتا ہے کہ مجھے پورے بر صغیر میں نہ کوئی چور نظر آیا، نہ فقیر، جسے برطانیہ کا دور آیا سب کچھ بنا، لیکن اس نے 1 روپیہ قرض بھی نہیں لیا، الٹا یہاں سے 5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ سے برطانیہ جو ہے بھیجتا رہا۔ ہے تو بر صغیر کے اندر مغل حکمران تھے، انہوں نے کبھی کسی سے کوئی قرضہ نہیں لیا، اور وہ اپنے ملک سے، اپنے عوام سے سنسیئر تھے۔ اگر ہم اب بھی سنسیئر نہیں ہوں گے تو پھر بات وہی ہے کہ پھر جو ہے وہ نہیں ہوگی داستان ہماری داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہے۔ السلام علیکم۔